تفصیلی بات کی اور کبھی اشاروں میں بات کی. اور ان باتوں کے ذریعے چاہے وہ اشارے ہوں چاہے وہ تفصیل ہوں، ان باتوں کے ذریعے انسانیت کو رہنمائی دی. گزشتہ قوموں کے قصے سنائے کہ پہلے والوں کے ساتھ جب یہ حال پیش آیا تو انہوں نے کیا کیا، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا. بعضوں نے اچھا کیا نتیجہ اچھا نکلا، بعضوں نے برا کیا نتیجہ برا نکلا. اور اس کے علاوہ آگے کی خبریں دی کہ دنیا میں تو یہ ہوگا اور دنیا کے بعد پھر یہ ہوگا. اچھے کیے ہوں کو کیا ہو کے ساتھ کیا ہوگا اور برے کیے ہوں کے ساتھ کیا ہوگا. رہنمائی یہ ملی کہ ہمارے پاس جب اس قسم کے حالات آئے تو دنیا میں ان کے نتائج کو دیکھتے ہوئے اور آگے کی جو خبریں دیکھتے ہوئے ان میں ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں. آسمان بنانے والا ہوں، زمین بنانے والا ہوں، کائنات بنانے والا ہوں، پانی برسانے والا ہوں، موت زندگی دینا، جو اپنا تعارف کرایا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعارف کرایا کہ یہ ہیں جن کو ہم بھیج رہے ہیں نمونے کے طور پر، ان کی زندگی اختیار کرنا. اللہ نے مہربانی یہ کی فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جن کو صحابہ دیکھ کر نقل کر رہے تھے، ان کو دو چیزوں میں محفوظ کر دیا، ایک قرآن اور ایک سنت. یہ قرآن سمجھو ایک حدیث. لہذا اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ چیز ہمارے لیے ابھی محفوظ ہے. جب محفوظ ہے تو جب کوئی مسئلہ آئے گا ہم اسی کے مطابق چلیں گے. ایک تو وہ قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، ان سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں مانا. ایک تو وہ قومیں ہیں، ان کے پاس جب اچھے برے حالات آتے ہیں تو وہ اپنی کمیٹیاں بناتے ہیں، اپنے کمیشن بناتے ہیں. وہ کمیٹی، وہ کمیشن، وہ کانفرنسز، وہ سب مل کر ان حالات کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. ہاں، ورنہ بھی ایک مثال آپ چلو مختصر جلدی سے دیتا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری عالمگیر جنگ کے بعد، امریکیوں نے طے کیا کہ ہم اس وقت دنیا میں سب سے اوپر ہو گئے ہیں. اب ہمیں اپنی اس اوپری سطح کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جو کمیشن اور کمیٹی بیٹھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے اپنی قوم سے شراب کو ختم نہیں کیا تو ہم اپنی برتری قائم نہیں رکھ سکیں گے. پھر وہی فیصلہ ہوا کہ ہم شراب کو سے لوگوں کو روکنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کریں، اور اس ذہن سازی کے لیے اشتہار کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے کروڑوں ڈالرز رکھ دیے گئے کہ یہ بجٹ ہے اس کا. اور جب مقررہ وقت پورا ہوا تو یہ سروے کیا گیا کہ کتنے لوگوں نے ہماری اس تحریک کے اس کوشش کے نتیجے میں شراب چھوڑی، تو ان لوگوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ ہے، شراب گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. رشتہ لے کر گئے آدمی، یہ بتاؤ تمہارا خاندان میں کتنی پرانی شراب ہے. جتنی پرانی شراب ہوگی اتنے زیادہ قیمتی ہوگی اور اتنے زیادہ بڑے آدمی ہوگے تم.
घुट्टी में पड़ी हुई थी शराब। और जो शराब के हराम होने का ऐलान हुआ, कहा जिसके मटके में था उसने मटका तोड़ दिया, जिसके गिलास में था उसने वो फेंक दिया, जिसके मुंह में था उसने उलट दिया, और जिसके पेट में चला गया था उसने कोशिश करके उसको हलक से निकालने की पूरी जिद्दोजहद की। और जो लिखने वाले लिखते हैं कि मदीना मुनव्वरा की गलियों में 3 दिन तक शराब इस तरह बह रही थी जैसे बारिश का पानी बहता है। एक हुक्म पर, साल नहीं लगा। हाँ, उसके अंदर कोई पैसे अलग से खर्च नहीं कर रहे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े जिंदगी दिया है, उसके अंदर सबसे पहली बात है कि ईमान बना लो। ईमान बन गया तो अल्लाह के हर हुक्म पर चलना आसान और अल्लाह की हर नाराजगी से बचना आसान। हमें कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं है। हम तो देखें पलट करके कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, नबी की जिंदगी क्या कह रही है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब यहां हमारे यहाँ एक मसला है तो अजीब व गरीब, वक्त बहुत कम है, मैं तफसील में जाने से डर रहा हूं कि पूरी नहीं कर सका तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चूंकि अहम मामला है और इस वक्त इस पर आवाज बुलंद होनी चाहिए। औरतों के हुकूक, हाँ, जहां औरतों के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं वहां देने चाहिए। उसके लिए कानून बनाना है, सही कानून बनाना चाहिए, सही कानून बनाना चाहिए। बच्चों के हुकूक बनना चाहिए। ऐसे ही अब एक हुकूक का नारा चला, 2018 के अंदर एक कानून बना कि जो मुखन्नस हैं, जो न मर्द है न औरत है, पैदाइशी नक्स है उनके अंदर, अल्लाह की तरफ से है, किसी की इसमें यानी इंसानी दखल नहीं है, अल्लाह की तरफ से है, इनके हुकूक का भी ख्याल किया जाए। तो लोगों ने बगैर सोचे गौर किए कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है, इसके अल्फाज बनाने में लोगों ने कितना काम किया है, इसके जुमले बनाने में पीछे कितने दिमाग लगे होंगे उनके, उन्होंने ये सोचा ये तो बहुत अच्छा है, और जो है वो ये बेचारे मांगते फिरते हैं, लोग इनको नचवाते हैं, ज्यादा क्या क्या करते हैं, इनके हुकूक का तहफ्फुज हो जाए, इन पर जुल्म नहीं हो। अगर अगर इनको कोई भीख मंगवाए तो उसके ऊपर 50,000 रुपए जुर्माना, सबने कबूल कर लिया। ये 2018। 15 नवंबर 2020 में 2019 को ना 2021 को, ये पिछले साल सेनेट में ये करारदाद पेश की गई हमारे यहां कि आप ऐसा करें कि इसको दोबारा गौर से पढ़ें और इसके अंदर जो कमी है उसको दूर करें। कमी भी बताई गई, कमी को दूर करना ही बताया गया। कमी क्या बताई गई? इसके अंदर एक गड़बड़ ये है कि जो इनको हम ख्वाजा सिरा कहते हैं, बाज लोग हिजड़ा कह देते हैं, जरा अजीब सा लगता है। ख्वाजा सिरा में थोड़ा सा आदमी को अदब और वो एहतराम लगता है कि भाई हमने किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं की। तो इनके लिए आपने तारीफ दी है। कौन लोग होंगे ये? नाम तो है ट्रांसजेंडर बिल। पहले तो वो लोग होंगे जिनकी पैदाइश में कुछ नक्स है, पैदाइशी तौर पर न वो मर्द है न वो औरत है, कुछ गड़बड़ है। यहां तक तो सही था, बिल्कुल होना चाहिए। इसके आगे क्या जोड़ दिया गया कि अगर कोई हादसे की वजह से नामर्द हो जाए वो भी अपने आप को इनमें शामिल कर सकता है। अल्लाह का कानून नहीं, मेरा कानून। और मेरे कानून के पीछे कौन है? वो लोग हैं जो हमारे यहां बेहयाई चाहते हैं। और तीसरी बात क्या डाली कि ना तो पैदाइशी नक्स, न हादसे के वजह से नक्स, बल्कि वो अपने अंदर ये महसूस करता है वो मर्द कि नहीं मैं तो औरत हूं और मुझे तो औरतों ही के बनना अच्छा लगता है, इसलिए वो जाकर के अपने आप को ये डिक्लेयर करा दे। है ना बड़ी कमी? कितना बड़ा नक्स है कि जिसको अल्लाह ने मर्द पैदा किया है वो कह के मैं औरत हूं, जिसको औरत अल्लाह ने पैदा किया वो ये कह के नहीं मैं महसूस करती हूं कि मैं तो मर्द हूं। और उससे आगे क्या किया? जो खौफनाक बात है वो ये कि कोई भी मर्द और कोई भी औरत नादरा में जाए और कहे यहां तो मर्द लिखा हुआ है लेकिन मैं महसूस करता हूं, बल्कि नहीं अब तो कहूंगा मैं करती हूं कि मैं औरत हूं, लिहाजा मुझे औरत कर दिया जाए, उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है और नादरा पाबंद है कि उसके कहे पर उसको औरत लिख दे। 2018 से लेकर इस वक्त तक तकरीबन 28,000 कुछ 29,000 के करीब लोगों ने इससे फायदा उठाया।
16,000 کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا ہوا، کوئی ثبوت نہیں۔ 12,000 کے قریب عورتیں ایسی جنہوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوا لیا ہوا، کوئی ثبوت نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عورت جب اپنے آپ کو مرد لکھوا رہی ہے، شناختی کارڈ میں مرد ہے، اب یہ دوسری عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ مرد جس نے اپنے آپ کو عورت لکھوا دیا ہے، یہ مرد اب عورتوں کے سوئمنگ پول میں بھی تیر سکتا ہے، اب عورتوں کی جو ٹوائلٹس ہیں ان میں بھی جا سکتا ہے، یہ عورتوں کی جگہ پہ ملازمت کر سکتا ہے کسی گرلز کالج میں جا کر کے۔ یہ چونکہ اب عورت ڈکلیئرڈ ہے اور یہ چاہے تو کسی مرد سے شادی کر سکتا ہے کہ میں تو عورت ہوں، یہ مرد ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ حیران ہیں، ہمارے تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، لوگ حیران ہیں ملک میں، اتنا سیلاب یہ تو کبھی نہیں دیکھا۔ سیلاب نہیں دیکھا یا اللہ کا عذاب نہیں دیکھا؟ وہ حرکتیں جس کو ہم یعنی جس وقت لوگوں نے اس بل کو جوش و خروش سے منظور کیا تو یہ تھوڑی بات ہے کہ اس کے اندر کیا لکھے ہوئے چیزیں۔ اب 15 نومبر 2021 کو یہ پیش کیا گیا، آج تک اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ بل بحث میں جا رہا ہے، بل بحث میں جا رہا ہے، اس باطل کے جو بھی گماشتے ہیں، جو بھی ایجنٹ ہیں، ان کو تکلیف ہوئی ہوئی ہے، اور ابھی بھی اس کی ترمیم میں صرف ایک بات کہی جا رہی ہے جو بالکل جائز ہے، وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ جس وقت یہ تبدیلی جنس کا کی بات کر رہے ہیں تو طبی معائنہ ضروری قرار دیا جائے۔ ایک مرد سرجن، ایک لیڈی سرجن اور ایک ماہر نفسیات، کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے۔ 2004 میں برطانیہ میں یہ قانون منظور ہوا ہے کہ کسی کی تبدیلی جنس اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس کا طبی معائنہ نہیں ہوگا اور طبی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے ایسی کوئی بات نہیں۔ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے اس وقت اس بات کی حمایت کر رہے ہیں کہ اس بل کو نہ چھیڑا جائے، ایسی رکھا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے ہر آدمی جس جگہ پر اس آواز کو بلند کر سکے۔ دیکھو یہ کام کرنے والوں کے پیچھے تو پوری دنیا کی قوت ہے جو اس مسلمان ملک کو رہا سہا اس کو برباد کرنا چاہتی، یہاں کے اخلاقیات کو ختم کرنا چاہتی، یہاں کے اسلام کو سے وہ کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے جس پر جتنی ہمت ہے، جتنی قوت ہے لکھنے کی، لکھانے کی، بولنے کی، سمجھانے کی، اس کو استعمال کریں، اور ایک مضبوط اور توانا آواز سارے پاکستان سے اٹھنی چاہیے کہ اس ترمیم کو منظور کیا جائے، ورنہ کہ آگے ڈیش 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 رہنے دو۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دوستو ہم اپنی گزار چکے، میری صبح داڑھی ہو گئی، ہم اپنی گزار چکے، آگے آنے والی نسلیں ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جس حال کو پہنچے ہیں، معاف کیجیے گا، ہم اپنے پچھلے والوں کی غفلت سے پہنچے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا ہر آدمی کا، چاہے وہ کہیں اور سے آیا کر پاکستان میں آباد ہوا، چاہے وہ پاکستان میں تھا اور جاگ گیا کہ ہمارے پاس نیا ملک ہے، دونوں نے صرف ایک بات کی کوشش کی ہے کہ معاشی طور پر کیسے مضبوط ہو جائیں۔ مذہب کا کھانا ان کے پاس نہیں تھا، اگر تھا تو اتنا کہ جا کر نماز پڑھ لو بس۔ ان کی غفلت کو ہم بھگت رہے ہیں اور ہماری غفلت کو ہماری اگلی نسلیں بری طرح بھگتیں گی۔ اس لیے آپ حضرات سب سے درخواست، اس کی کوشش کرو، اور اصل دعائیں ہیں، اور دعا قبول ہوتی ہے ان کی جو خود نیکی پر ہوں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا، اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کرنا تاکہ اللہ پاک کو رحم آ جاوے، اور اس کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت تو جو میں نے پڑھی تھی وہ پھر لمبی ہو جائے گی کہ کیسے اس عمل کے کرنے والوں پر اللہ نے فلما جاء امرنا، اس کے بعد جو ہمارا امر آ گیا کہ تم اس طرح کرتے ہو، اس طرح کرتے ہو، مرد مرد کے ساتھ تم اس طرح کرتے ہو، فجعلنا، ہم نے حکم کیا دیا، فجعلنا، تو ہم نے عالیہا سافلہ، تفسیر میں لکھا ہے جبرائیل السلام نے یوں پر مارا اور وہ اوپر لے گئے، اور بعض مفسرین نے لکھا اتنے اونچے گئے کہ فرشتوں نے کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کے بانگ کی آواز سنی، اور پھر وہاں سے پلٹا عالیہا سافلہ، جو اوپر تھا اس کو نیچے کر دیا، اور جو نیچے تھا وہ اوپر ہو گیا۔ اس کے بعد بھی چھوڑا نہیں، اس کے بعد کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر پتھر مارے ان کو، اور ہر پتھر پہ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اللہ نے اس ہر پتھر پہ ہر آدمی کا نام لکھا ہوتا ہے کس کو جا کر کے پڑھنا ہے۔ اور وہ جگہ کیا ہو گئی، وہ جگہ آج بھی پانی پانی ہے، اس کو بحر مردار، بحر میت، ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی، آج بھی اس نمونہ عبرت کا موجود ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ کے عذاب سے پہلے پہلے یہ جو چھوٹا موٹا بھی عذاب آیا، میں اس کے مقابل میں اس کو چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دعا ہم نے آیت پڑھ کے سنائی وہ تو بہت آگے کی ہے، اللہ اس سے پہلے پہلے ان لوگوں کو اور ہم کو سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ جو دو تین باتیں رہ گئی انشاءاللہ نماز کے بعد کی مجلس میں عرض کر دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔